مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ قریب آ جاؤ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ سورہ لہب کے عنوان پر گزشتہ جمعہ بلکہ اس سے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے بڑی تفصیل سے گفتگو آئی تھی کہ یہ صورت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اور اس صورت کے ضمن میں بہت سارے واقعات آپ حضرات کے سامنے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹیوں کو طلاق دیا جانا اور طلاق دینے والے دو بیٹے ابو لہب کے عتبہ اور عتیبہ، پھر اس میں سے جس نے اللہ کے رسول کے شان میں گستاخی کی اس کا کیا انجام ہوا، ابو لہب کا کیا انجام ہوا، ام جمیل عروہ بنت حرب ابو لہب کی بیوی، اس کا کیا انجام ہوا، اس کی تفصیل گفتگو آپ حضرات کے سامنے آئی۔ پھر سورہ لہب سے پہلے سورہ نصر ہے، یہاں پر ترتیب کے اعتبار سے 114 صورتیں قرآن کریم میں ہیں، اس میں ترتیب کے اعتبار سے سورہ لہب سے اوپر کون سی صورت ہے؟ سورہ نصر۔ اس صورت کا ایک اور نام ہے سورہ تودیع۔ کیا نام ہے؟ سورۃ التودیع۔ تودیع یہ وداع سے بنا ہے، وداع سے نکلا ہے۔ وداع کے معنی الوداع، وداع کے معنی رخصت کرتے وقت یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، کسی کو جدا کرتے وقت میں، ہمیشہ کے لیے رخصت کرتے وقت میں یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس صورت کو سورہ نصر اور وداع کیوں کہتے ہیں؟ نصر کے کیا معنی؟ مدد، فتح اور مدد کے۔ نصر کے معنی فتح اور مدد کے، اور وداع کے معنی رخصتی کے۔ اس صورت کو دونوں کہہ سکتے ہیں، سورۃ التودیع اور سورۃ النصر۔ بالاتفاق ایک بھی صحابی، ایک بھی محدث، ایک بھی مفسر کا اختلاف نہیں ہے
بالاتفاق یہ صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے مدینۃ المنورہ میں۔ کب نازل ہوئی ہے؟ ہجرت کے بعد، ہجرت کے بعد نازل۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ 114 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں اتری۔ کچھ صورتیں چھوٹی ہیں اور کچھ صورتیں بڑی۔ پورے قرآن میں سب سے بڑی صورت کون سی ہے؟ سورۃ البقرہ، اور سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر۔ تو یہ صورتوں کے اعتبار سے، اور کسی صورت کی کچھ آیتیں، کچھ آیت کا ٹکڑا، کچھ صورت کی رکوع آہستہ آہستہ جیسی جیسی ضرورت پڑتی تھی ویسا ویسا نازل ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان وحی کے لکھنے والے جو کاتب ہوا کرتے تھے ان سے فرمایا کرتے تھے کہ ان آیتوں کو فلاں صورت میں ملا دو، ان آیتوں کو فلاں صورت میں ملا دو، یہ آیتیں فلاں صورت میں شامل کرو، یہ آیتیں فلاں صورت میں شامل کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے مکمل جو صورت نازل ہو گئی، آیت نہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ سورہ علق کی پہلی ابتدائی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ آیت کے اعتبار سے۔ سورت کے اعتبار سے سب سے پہلے جو سورت نازل ہو گئی وہ سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ، مکمل سورت۔ ورنہ آیتیں سورہ علق کی 5 آیتیں، سورہ مدثر کی چند آیتیں، یہ وہ آیتیں ہیں جو ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہے، بالکل شروع میں۔ لیکن سورت پورے 114 صورتوں میں سب سے پہلے جو سورت مکمل اعتبار سے جو سورت نازل ہو گئی وہ اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اور 114 صورتوں میں سورت کے اعتبار سے سب سے اخیر میں جو سورت نازل ہو گئی اس سورت کا کیا نام ہے؟ سورۃ النصر، جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، چچا کے بیٹے، یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 80 دن پہلے یہ سورت نازل ہو گئی۔ کتنے دن پہلے؟ 80 دن پہلے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہو گئی۔ دونوں سیکھ ٹھیک ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا ہے سن ہجری 10 کے بالکل اخیر میں، ذوالحجہ کا مہینہ یہ اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے آخری مہینہ ہوتا ہے، اور آخری مہینہ یہ حج کا مہینہ ہوتا ہے۔ کس کا مہینہ ہوتا ہے؟ حج کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو سامنے رکھتے ہیں، حجۃ الوداع کو سامنے رکھتے ہیں، تو 80 دن کے بجائے 30 60 70 80 90 دن ہوتے ہیں۔ کتنے دن؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حجۃ الوداع میں نازل ہوئی، اگر اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ کے رسول کے انتقال سے 90 دن پہلے یہ سورت نازل ہوگی۔ اور حضرت عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انتقال سے 80 دن پہلے نازل ہوگی۔ سن ہجری 11 2 مہینے 12 دن، 2 مہینے 12 دن، 12 ربیع الاول، اور تیسرا مہینہ چل رہا تھا ربیع الاول کا۔ ربیع الاول یہ اسلامی کیلنڈر کا کتواں مہینہ ہے؟ یہ تیسرا مہینہ ہے۔ تو حجۃ الوداع سے اگر دیکھا جائے تو 82 دن، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت لی جائے تو 92 دن ہوتے، 90 اور 2۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو گویا کہ سورت کے اعتبار سے نازل ہونے میں یہ سب سے اخیر میں نازل ہوئی ہے، سب سے اخیر۔ اور اس سورت کے اندر جب یہ سورت نازل ہو گئی نا، تو سورت کے نازل ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو پڑھ کے سنایا تو صحابہ خوش ہو گئے۔ صحابہ کیا ہو گئے؟ خوش ہو گئے۔ بعض روایت میں حضرت ابو بکر صدیق کا نام ہے، لیکن بعض روایت میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے۔
وہ رونے لگے. کسی نے کہا کہ سورت نازل ہو گئی اور اس میں فتح کا تذکرہ ہے اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب آپ لوگوں کو دیکھو گے جوک در جوک اسلام میں اور اللہ کے دین میں داخل ہوں گے, فوج در فوج, فوجیں بنا بنا کے آئیں گی, تو گویا کہ اس میں اسلام کی ترقی کی طرف اشارہ ہے. آپ رو کیوں رہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر دی گئی ہے. اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دی گئی ہے؟ بولو, انتقال کی خبر دی گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا کہ سچ فرمایا, اس کی تصدیق فرمائی. اس کی کیا فرمائی؟ تصدیق فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا نا خلافت کا, اللہ کے رسول کے انتقال کے 2.5 سال کے بعد, 2.5 سال تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت فرمائی. ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا. 2.5 سال کے بعد 10.5 سال تقریباً انہوں نے حکومت فرمائی. اپنے مجلس شورا میں بڑے بڑے صحابہ کرام جو بدری اور احد کے صحابہ کرام ہوتے تھے نا, جو احد میں شریک تھے, ان صحابہ کرام کو اپنے مجلس شورا میں بٹھاتے تھے. لیکن ان میں صرف ایک ہی کم عمر صحابی تھے, وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ ابن عباس تو جو بڑی عمر کے صحابی ہے نا, ان کو ناگوار ہوا. وہ کہنے لگے ہمارے بیٹے ان کے عمر کے, جب ان کو بٹا رہے تو ہمارے اولاد کو بھی بلا لو, پھر انہیں بھی نہ بلاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا جواب نہیں دیا. ایک دفعہ مجلس میں آئے, سب بیٹھے ہوئے تھے, اور سب کے سامنے حضرت عمر نے یہ سورت پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ بتاؤ آپ اس سورت سے کیا سمجھے. کسی نے, بہت سارے لوگ خاموش رہے, لیکن کسی نے جو کہا تو انہوں نے یہ تفسیر بیان فرمائی کہ اس صورت سے ہم یہ سمجھے کہ اللہ فتح عطا فرمائیں گے اور لوگ اسلام میں فوجیں در فوجیں آئیں گی, تو اس کے بعد ہم کو کثرت سے اللہ کے تسبیح اور توبہ اور استغفار کرنا ہے, ہم یہ سمجھے. حضرت عبداللہ ابن عباس سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا انہوں نے جو کہا یہ سچ ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ صحیح کیا ہے؟ کہا کہ صحیح یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر دی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, بولو, انتقال کی خبر دی گئی ہے. یہ ہو گیا سورہ نصر. حضرت قتادہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ, یہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 80 اور 90 دن پہلے نہیں, بلکہ یہ فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی ہے. کب نازل ہو گئی؟ فتح مکہ. یہ سن ہجری 8 میں ہوا ہے. فتح مکہ کب ہوا ہے؟ سن ہجری 8. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو اس کے 8ویں سال میں رمضان المبارک کے مہینے میں سن ہجری 8 کے اندر مکہ فتح ہوا ہے. اس کے بعد یہ سورت نازل ہو گئی. تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نازل ہونے کے بعد 2 سال تک حیات رہے دنیاوی اعتبار سے. کتنے سال تک؟ 2 سال تک زندہ رہے. اس کے بعد سن ہجری 11 میں ان کا انتقال ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پہلے تو میں اس سورت کا ترجمہ کر کے آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اس سورت کا مضمون کیا ہے, پھر اس سورت کے تعلق سے اس کا کچھ خلاصہ کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائیں گی. ورأیت الناس, تو اے نبی جی آپ لوگوں کو دیکھو گے. یدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ لوگ یدخلون کے اندر جو ہے نا ایک ضمیر ہے, جو یدخلون کے پیچھے لفظ الناس ہے, یدخلون الناس, یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے. تو یدخلون لوگ داخل ہوں گے, فی دین اللہ اللہ کے دین میں, اسلام میں داخل ہوں گے. افواجا فوجیں بنا بنا کے. کیا بنا بنا کے؟ فوجیں بنا بنا کے.
عرب کے اندر بہت سارے علاقے تھے جن علاقوں کے لوگ اسلام سے مانوس تھے، وہ چاہتے تھے اسلام قبول کرنا، لیکن کچھ لوگوں کی طرف سے ایسا تھا کہ بھائی تھوڑا انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، انتظار کرتے ہیں، ابھی نہیں، پتہ نہیں یہ دین سچ ہے کہ غلط ہے، یا ترقی کریں گا کہ مٹ جائیں گا، ان کا نام و نشان ختم ہو جائیں گا، تھوڑا انتظار کرتے ہیں۔ بدر دیکھا، احد دیکھا، غزوہ خندق دیکھا، لیکن اس کے باوجود اسلام پروان ہی چڑھتا گیا، اور جب سن ہجری 8 آیا تو مکہ ہی فتح ہو گیا، اور مکہ کے سارے قبیلے اور قریش بھی اگر اسلام میں داخل ہو گیا تو ان کے لیے رکاوٹ کا کوئی سبب ہی نہیں رہا۔ تو عرب کے دیگر علاقوں کے لوگ کیا ہو گئے، اسلام میں قافلے بنا بنا کے اسلام میں مدینے میں آتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے اور مسلمان ہوتے تھے، اور دوبارہ اپنے علاقے میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابہ کرام حجۃ الوداع میں موجود تھے، سب کے سب مدینے میں رہنا ممکن نہیں تھا۔ اس وقت مدینہ بہت چھوٹا تھا، اس وقت مدینہ کیا تھا، بہت چھوٹا۔ آج مسجد نبوی جتنی ہے، احاطہ اس کا جتنا ہے، اتنا احاطہ کیا تھا، مسجد مدینۃ المنورہ تھا۔ بالکل گیٹ نمبر 314 کے بغل میں ہی ایک مسجد ہے، مسجد غمامہ۔ کیا نام ہے، مسجد غمامہ، مسجد نبوی سے چند منٹ کے فاصلے پہ مسجد غمامہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز پڑھنے کے لیے میدان میں آتے تھے۔ اور عیدگاہ جو ہوتا ہے نا، اس شہر سے باہر ہوتا ہے۔ عیدگاہ کہاں ہوتا ہے، بولو، شہر سے باہر ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو شہر اتنا تھا، تو اتنے زیادہ افراد کا مدینے کے اندر سما جانا اس وقت کے اعتبار سے ممکن نہیں تھا۔ اسلام عرب میں پھیلا، لوگ آئے، یمن سے 700 لوگ آئے، اور اسی طرح بصرہ سے 800-900 لوگ آئے، یہ فوجیں بنا بنا کے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، دیدار کرتے، صحابی ہونے کا شرف حاصل کرتے۔ جن آنکھوں نے اللہ کے رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت پہ باقی رہے، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ان بندے کو کہا جاتا ہے صحابی۔ کیا کہا جاتا ہے، صحابی۔ صرف دیکھا ہے ایمان کی حالت میں، تو ان کا مقام قیامت تک کے آنے والے افراد، چاہے اولیاء ہو، ولی اللہ ہو، کتنے ہی پائے کے بزرگ ہو، اس شخص کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اسی آنکھوں سے اللہ کے رسول کے دیدار کرنے کی یہ عظمت ہے، آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنے کی عظمت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تقریباً جب 9ویں صدی یا 10ویں صدی میں سلطان نور الدین سعد زنگی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان نور الدین سعد زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا جب دور آیا نا، بڑے بادشاہ گزرے ہیں ملک شام کے، اور انہی کے ماتحت میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پرورش پائی ہے، تربیت، پرورش اور ساری جو صلاحیتیں ان کے اندر آئی ہیں، یہ سلطان نور الدین سعد زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ جس نے مسجد اقصی کو فتح کیا، جس نے مسجد اقصی کو فتح کیا، فاتح اعظم جس کو لقب ملا ہے۔ عالم بھی تھے، جنگجو بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، اور بعد میں بادشاہ بھی بنے۔ بعد میں کیا بنے؟ بادشاہ بھی بنے۔ تو یہ سلطان نور الدین سعد زنگی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ہزاروں مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے۔ سلطنت کی مشغولی، افواج کی دیکھ ریکھ کرنا، جنگی حالات سے لڑ رہے ہیں، اس سب کے باوجود روزانہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھی پڑھا جا رہا ہے۔ آج ہمارا مسئلہ ایسا ہے، تھوڑے سے کام میں بزی ہو جاتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں کرتے۔ محسن انسانی، ہمارے اوپر اگر سب سے زیادہ کسی کا حق ہے نا،
اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو وہ کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. انسانی شکل میں بیٹھ کے جو گفتگو کر رہے ہیں نا یہاں، یہ ہمارے نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ہمارے نبی کے احسانات کا صدقہ ہے. قربان جائے ان کی قربانیوں پر، ان کے تڑپ پر، امت کے خاطر رونے پر، کہ امت کے لیے اتنا تڑپے، یہ چاہتے تھے کہ امت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی کیسے بنے. اور الحمدللہ ان کے لائی ہوئی محنت، لایا ہوا دین شریعت ہم تک پہنچا، اور آج ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اور دین اور اسلام کی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. یہ سب ہمارے نبی کی محنت کا نتیجہ ہے. تو سلطان نور الدین سعد زنگی رحمۃ اللہ علیہ ملک شام میں رات میں سوئے، خواب آیا، خواب میں دیکھا. حضرت شیخ نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہوا ہے. سوئے تو رات میں خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نور الدین، دو کتوں میں سے دو کتے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت بیدار ہو گئے، اور جو دو بندے ہیں نا ان کی تصویریں دکھائی گئی. حضرت بیدار ہو گئے. خواب سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا مسئلہ ہے. پھر پورا دن پریشان رہے، دیوان میں بھی نہیں آئے، اور لوگوں کی شکایتیں بھی نہیں سنی، مخلوق سے ملاقات نہیں کی. دن بھر پریشان رہے. کیا اللہ کے رسول پریشان ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ مدد کے لیے مجھے پکار رہے ہیں. دوسرا دن آیا، رات میں سوئے، پھر وہی خواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا. فرمایا، اے نور الدین، دو کتوں میں سے کتے مجھے تکلیف دینے کی کوشش کر رہے، تم کیا کر رہے ہو؟ اور ان دونوں کی تصویر دکھائی گئی. پھر آنکھ کھلی، پھر پریشان، اللہ سے دعا کر رہے، اے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ مجھ پر ظاہر فرما دیجئے، مجھ پر اس کو کھول دیجئے. تیسرا دن آیا، سیم ایسا ہی خواب. پھر سمجھ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو دو لوگ تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی کیا بتائی گئی؟ تصویر بتائی. اڑ گئے. ایک مخصوص خفیہ دستہ بنایا، چھوٹا سا لشکر تیار کیا، اور اس کا علم کسی کو نہیں، اور خاموشی کے ساتھ فوراً اٹھ کر مدینہ المنورہ کی طرف چلے گئے. جب مدینہ میں گئے، وہاں کے جو گورنر تھے انہوں نے حضرت کا استقبال کیا. فرمایا کہ حضرت آپ آئے، تشریف لائے، ہمیں بتا دیا ہوتا، ہمیں حکم دیا ہوتا، ہم آ جاتے. کہا کہ نہیں، مسئلہ الگ ہے. آئے، لیکن کس مقصد سے آئے ہیں؟ حضرت نے کسی پر انکشاف نہیں فرمایا، کسی پر ظاہر نہیں کیا. اور آ کر کہا کہ بھائی ایسی کوئی شکل ہو سکتی ہے کہ جس سے میں مدینے میں رہنے والوں کی سب کی شکلیں دیکھ سکوں. تو کسی نے کہا کہ سب کو جمع کر دیا جائے. تو کسی نے کہا کہ جمع کریں گے تو بعض لوگ ڈر جائیں گے، اچانک یہ کیا ہو گیا. تو کسی نے ایک رائے دی جو بڑی اچھی لگی کہ دعوت کا انتظام کیا جائے حکومت اعتبار سے، اور انتظام اس طرح سے ہو کہ اعلان کیا جائے، جو آئیں گا اس کو انعام ملے گا، جو نہ آئیں گا اس کو کیا ملیں گی؟ سزا ملے گی. کہا کہ ہاں یہ شکل ٹھیک ہے. پورے مدینے کے اندر باقاعدہ اعلان کروایا گیا، فلاں وقت میں حکومت کے اعتبار سے حکومتی لیول پر پورے شہر کی دعوت رکھی گئی. جو آئیں گا اس کو انعام ملے گا، جو نہیں آئیں گا اس کو کیا ملیں گی؟ سزا ملے گی. حضرت انٹری پر چیئر لگا کر بیٹھ گئے، دروازے پر ہی. کون حضرت؟ حضرت سلطان نور الدین سعد زنگی رحمت اللہ علیہ. جو آتا مدینے، جو بھی فرد آتا اس کا چہرہ دیکھتے اور اس کو اندر داخل کرتے، چہرہ دیکھتے اندر داخل کرتے. سارا مدینہ آ گیا، لیکن وہ جو دو شکلیں بتائی گئی تھی وہ شکلیں نظر نہیں آئی. تو گورنروں سے، اپنے مشیروں سے کہنے لگے کیا سارے افراد آ گئے؟ وہ کہنے لگے کہ حضرت سارے افراد آ گئے. کہا کہ نہیں، مجھے لگتا ہے کچھ تو چھوٹے ہیں. وہ کہنے لگے کہ حضرت یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حکومت کا اعلان ہو اور کوئی چھوٹ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. سارے لوگ آ گئے. کہا کہ نہیں، کچھ تو چھوٹے ہوں گے. کہا کہ نہیں حضرت، دو لوگ چھوٹے ہیں، لیکن وہ الگ ہے، وہ بڑے اللہ والے ہیں، بہت نیک ہے،
اور اتنے پرہیزگار ہیں، حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، حاجیوں پر صدقات اور خیرات کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں نفلیں پڑھتے ہیں۔ رات میں کیا کرتے ہیں؟ نفلیں پڑھتے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ اللہ کے بندو انہیں بھی بلا لو۔ جب ان کو پکڑ کے لایا گیا تو وہی 2 شکلیں جو خواب میں بتائی گئی تھی، وہی 2 شکلیں خواب میں بتائی۔ ان سے پوچھا حضرت نے کہ بتاؤ تمہارا مذہب کیا ہے؟ سیدھا سیدھا جواب دینے کے بجائے وہ کہنے لگے کہ کسی مسلمان سے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کا مذہب پوچھا جائے۔ حضرت نے کہا کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ تمہارا مذہب کیا ہے، ورنہ تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ ان پر تھوڑی سی سختی کی گئی تو انہوں نے کہا کہ پھر ہمارا مذہب کیا ہے؟ یہودی ہے۔ وہ کون لوگ تھے؟ یہودی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چرانے کے لیے آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چرانے کے لیے آئے تھے، تو ان کے جہاں پر رہتے تھے ان کے گھر پہ چلے گئے، ان کے کمرے میں چلے گئے۔ حضرت نے تلاشی کا حکم دیا، پورے گھر کی تلاشی لی گئی، کچھ ملا نہیں۔ پھر حضرت خود اندر داخل ہو گئے، ہاتھ میں تلوار تھی، تلوارے سے چیک کرتے رہے تو جس جگہ پہ مصلی بچھا ہوا تھا وہ مصلی ہلنے لگا۔ جب مصلی اٹھایا گیا تو مصلی کے نیچے ایک سرنگ بنی ہوئی تھی۔ جب اندر داخل ہو گئے، حضرت خود چراغ لے کر اندر داخل ہو گئے، اور جب اندر گئے تو اتنے اندر گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک نظر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا نظر آ گئے؟ ایک دن اور ہوتی، لیٹ ہو جاتے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے، اپنے ناپاک ارادوں میں کیا ہو جاتے؟ کامیاب ہو جاتے۔ وہ مسلمانوں کو حکومتی اعتبار سے وہ جھکانا چاہتے تھے۔ تو حضرت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کو جب دیکھا تو آنکھ سے آنسو بہہ پڑے اور رونے لگے۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کو چوما، پیر مبارک کو کیا کیا، اور روتے ہوئے باہر آئے اور کہنے لگے کہ اللہ نے جو نعمت صحابہ کرام کو عطا فرمائی تھی، اللہ نے مجھ جیسے گنہگاروں کو نعمت عطا فرمائی۔ جو نعمت اللہ رب العزت کس کو عطا فرماتے تھے؟ صحابہ کو عطا فرماتے تھے، اللہ نے وہ نعمت مجھ جیسے گنہگار کو عطا فرمائی۔ تو آنکھ سے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو جس نے دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گیا، وہ بندہ کون ہے؟ صحابی ہے۔ یہ فضیلت کو پانے کے لیے، اللہ کے رسول کے دیدار کے لیے لوگ دور دور علاقے سے آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے اسلام قبول کرتے تھے اور تھوڑی سی صحبت کو پاتے اور دوبارہ اپنے علاقے میں۔ پھر اللہ کے رسول اس قافلے کے ساتھ ایک معلم، استاد، ان کی رہبری کرنے والا، ان کو دین اور قرآن سکھانے والا ان کے ساتھ میں روانہ کرتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور لوگوں کو دیکھو گے اسلام میں، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اے نبی جی آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے تعریف کے ساتھ۔ کیا بیان کیجئے؟ فَسَبِّحْ، تسبیح بیان کیجئے، بِحَمْدِک، بِحَمْدی تعریف کے ساتھ، ربک اپنے رب کی، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، واستغفر، اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ بولو، جو بخشے بخشائے تھے، جس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف تھے، اس سے کہا جا رہا ہے جب رخصتی کا وقت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرنا چاہیے، واستغفر، اور کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا چاہیے۔ انہ کان توابا، اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ توبہ کو کیا کرنے والے؟ توبہ کو قبول کرنے والے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سے یہ صورت نازل ہو گئی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ دونوں کی روایت ہے کہ جب سے یہ صورت نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کرتے، سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم اللہم اغفر لی، یہ تسبیح پڑھا کرتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے رسول آپ اتنے کیوں پڑھتے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے کہ مجھے اس کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، مجھے اس کے کرنے کا کیا دیا گیا ہے؟ بولو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے یہ صورت نازل ہو گئی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو
عبادت میں مشغول پہلے سے رہتے تھے، تحمید تسبیح پہلے سے بیان کرتے تھے، استغفار پہلے سے کرتے تھے، لیکن جب سے یہ صورت نازل ہو گئی تو انہوں نے اپنی عبادت کے اندر اضافہ کر دیا، اپنے تسبیح میں مغفرت کے طلب کرنے میں کیا کر دیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے یہ صورت نازل ہو گئی اللہ کے رسول نے عبادت میں اضافہ اتنا کیا کہ حتی تورمت القدمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں ورم آتے تھے۔ کیا آتے تھے؟ کھڑے رہ کر نماز میں، تراویح کے سال میں ایک مہینہ، وہ ایک مہینے کے اندر صرف 1 گھنٹے کا مسئلہ رہتا ہے، سال میں 365 دن میں صرف 1 مہینہ، اور 1 مہینے کے اندر بھی کتنا؟ 1 گھنٹے کا ٹائم تراویح کے اندر کھڑے رہتے ہیں۔ مولوی صاحب نے غلطی سے 1 رکعت اگر لمبی کھینچ لیے تو باہر نکل کر تفسیریں کرنے لگ جاتے ہیں، یار بہت لمبا کھینچ دیا آج، سالا پیر دکھنے لگ گئے میرے۔ 8 گھنٹے گاڑیوں پر اور لیریوں پر دھندا کرتے وقت میں چند ٹکوں کی خاطر پسینے بہاتے ہیں، اور اس وقت تکلیف اور مشقت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ اور کھڑے رہنا مفت میں نہیں ہے، اس کھڑے رہنے پر اللہ ثواب اور اجر دینے والا ہے۔ 1 سجدے پر 1500 نے کی تو 20 رکعت میں 40 سجدے، 40 سجدے پر 60,000 نے کی۔ کتنے نے کی؟ 60,000 نیکی ملنا ہے۔ 1 گھنٹے میں 60,000 روپے کماؤ، کہیں ملیں گا تمہارے کو کسی کمپنی میں؟ کہاں ملے گا بتاؤ؟ ہے ایسا کہیں آفر؟ 1 گھنٹہ محنت کرو، کتنا کما کے جاؤ؟ 60,000 صرف نیکی۔ پھر جنت الگ، جنت کے محلات الگ، پھر اس کے محلات کے جو انعامات ہے، اس کی جو نعمت ہے وہ الگ۔ اور ابھی تو روزے کا تو باقی رہا، دن بھر بھوکا رہے اس کا باقی رہا، قرآن پڑھے اس کا باقی رہا، زکوٰۃ دیے اس کا باقی رہا۔ اس کے باوجود باہر نکل کر کہتے کہ 2-3 چوتھی رکعت تھی نا، بہت کھینچ دیا وہ، چوتھی رکعت کیا ہو گئے؟ بہت کھینچ دیے، میں تو بیٹھنے جو والا تھا۔ اور بعض لوگ تو بیٹھ بھی جاتے ہیں، بعض لوگ تو کیا ہو جاتے ہیں؟ بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ ہمارا جسم کمزور نہیں ہے، ہمارا جسم کمزور نہیں ہے۔ اگر جسم کمزور ہوتا تو 100 کلو کا وزن نہیں اٹھا سکتے، گیس کے ٹانکے سلنڈر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ یہ اٹھا رہے، اس کا مطلب جسم کمزور نہیں ہے۔ ہمارا کیا کمزور ہے؟ ہماری روح کمزور ہے۔ اندر کی کیا ہے؟ روح کمزور ہے۔ بیڑ جو ہوتا ہے نا، بیڑ، گھر پہ جا کے ٹرائی کرو ذرا، آج چھوڑ گیا نا ابھی یہ تفسیر، گھر پہ جاؤ اور بیڑ کو ایسا اٹھانے کی کوشش کرو، اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا ہے؟ اٹھتا ہے نا؟ تمہارا کیا ہے؟ پتھر کا ہے، اٹھتا ہے نا؟ نہیں اٹھتا کہتے۔ تو جب دونوں ہاتھ سے پوری طاقت سے اٹھاؤں گے تو اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ بولو، اٹھے گا۔ اور صبح میں فجر کے وقت میں ہلکی سی کمبل اٹھ نہیں پاتی، بیڑ اٹھ رہا ہے لیکن کمبل نہیں اٹھ رہی ہے، اس کا مطلب جسم مضبوط ہے لیکن ہماری کیا کمزور ہو گئی ہے؟ روح کمزور ہو گئی۔ اس کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اس کو مضبوط بنانے کی۔ تو اللہ کے رسول اتنا کھڑے رہتے تھے کہ حتی تورمت القدمہ، پیروں پہ کیا آتے؟ ورم آتے، پیر ایسا لگتا کہ ابھی پھٹ جائیں گے، پیر ایسا لگتا تھا ابھی پھٹ جائیں گے۔ یا آخری وقت میں کثرت کے ساتھ اللہ سے مغفرت طلب کر رہے۔ بے گناہ انسان ہے، معصوم ہے، جس کے اگلے پچھلے گناہوں کے معافی کا پروانہ دیا گیا، اور جو شافع محشر ہے، کون ہے؟ شافع محشر ہے۔ سارے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، سارے انبیاء سب کے زبان پر ایک ہی نعرہ، کیا؟ یا رب نفسی، یا رب نفسی۔ اے اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے میں میرے بیٹے قابل کے بارے میں نہیں پوچھتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے اللہ، میں میرے ابا آزر جو بت پرست تھے، بتوں کو بنا کے بیچتے تھے، بت فروش بھی تھے، میں اس کے بارے میں نہیں پوچھتا۔ یا رب نفسی، اے اللہ تو کیا کر دے؟ مجھے بخش دے۔ سب کا یہی نعرہ ہوگا، اور ایسے ہنگامہ ماحول کے اندر ایک آواز گونجے گی، کیا؟ یا رب امتی، یا رب امتی۔ 120 صفحے ہوں گی جنتیوں کی، اس میں سے 80 صفحے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی۔ حوضے لائن سے لگے ہوئے ہوں گے، پانی، حوض کوثر جو ہوتا ہے نا، ایسے حوضے، ایک حوض نہیں ہوگا،
ہزاروں حوض ہوں گے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 حوض ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر امتی اپنے اپنے نبی کے حوض پہ جا کر پانی پیئے گا، اور اپنے حوض پر آنے والے کی تعداد کو دیکھ کر فخر کرے گا، سب سے زیادہ میری حوض پر میری امت پانی پینے کے لیے آئے گی۔ تو یہ شافع محشر کون ہوگا؟ شافع میدان محشر کے اندر جس کی سفارش قبول کی جائے گی، وہ بندہ اللہ سے کیا کر رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 دفعہ اور دن میں 100 دفعہ اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ کتنی دفعہ؟ 100 دفعہ استغفار کرتے۔ اور آج ہم گناہ بری زندگی گزار رہے، دن بھر میں 1 دفعہ استغفار کہنے کی ہمیں توفیق نہیں۔ یہ ہے کہ نہیں ہمارا المیہ؟ بولو، ہمیں کتنا اللہ کے سامنے رونا چاہیے، کتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اللہ سے کتنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ گناہ کس سے نہیں ہوتا بھائی؟ گناہ کرنا یہ غلط نہیں ہے، گناہ پر جمے رہنا اور گناہ پر اترانا اور گناہ کر کے توبہ نہ کرنا یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون المستغفرون، ہر بنی آدم غلطی کرنے والا ہے، غلطی ہوں گی، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دلیل اس کو بنائے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا غلطی کرنے والا، ہر انسان غلطی کرنے والا ہے تو غلطی کرو۔ آگے کی روایت تو پڑھو، غلطی کرنے کے بعد اس غلطی کی کیا کرے؟ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اور یہ صورت تو ہم کو اور زیادہ ترغیب دلاتی ہے اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے۔ جب بولتے نہیں کہ میں نے تو کبھی گناہ کیا نہیں تو توبہ کیوں کروں، ڈائریکٹ بتایا گیا کہ جس شخصیت جس ہستی سے زندگی میں کبھی خطا نہ ہوئی ہو اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، استغفار طلب، اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ تو ہمارا تمہارا کیا حال ہے؟ ہمارا تمہارا کیا حال ہے؟ اس کے اندر ایک اور نقطے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی گئی تھی تبلیغ کی، امت تک اللہ کے دین کو پہنچانے کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا حق ادا کیا۔ کیا کیا؟ پورا حق ادا کیا۔ لیکن تبلیغ ایک ایسی، تبلیغ بھی ایک عبادت ہے، لیکن یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر مخلوق سے واسطہ ہوتا ہے۔ مخلوق سے کیا ہوتا ہے؟ واسطہ ہوتا ہے، اور مخلوق سے واسطے کے اندر انسان تھوڑا بہت آخرت سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ اب اپنی انفرادی عبادتوں کے اندر زیادہ زور دیجئے، اپنی انفرادی عبادتوں میں تسبیح کے بیان کرنے میں اپنے اوقات کو زیادہ صرف کیجئے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے راستے میں جاتے، اور جب آتے مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں جاتے اور کہتے کہ مخلوق کے ساتھ میں چہ جائے کہ اللہ کے راستے میں نکلا تھا، لیکن مخلوق کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے میرے دل پہ تھوڑا سا اثر ہوا ہے، میں اس اثر کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ اثر کو کیا کرنے کے لیے آیا؟ ختم کرنے کے لیے آیا۔ تو اللہ رب العزت سے استغفار کرنا، تسبیحات کی پابندی کرنا، یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ اسی لیے اپنے زندگی کا ایک معمول بنائیں، صبح ہے، شام ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان رہتے نا، جیسے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ حضرت ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، کچھ تو بتائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ پورے علاقے والوں سے کہو کہ استغفار کریں۔ کیا کہے؟ چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آیا، کہا کہ حضرت بہت پریشان ہے، مالی نہیں ہے، مالی اعتبار سے حالات پہ حالات ہے، قرضہ ہے۔ حضرت نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو۔ کیا کرو؟ استغفار کی کثرت کرو۔ گیا۔ پھر ایک بندہ آیا تھوڑی دیر سے، کہا کہ حضرت نکاح ہو کے کئی سال ہو گئے، اولاد ہی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا کرو؟ استغفار کی کثرت کرو۔ شاگرد کہنے لگا یہ کیا، 3 بیماریاں اور علاج ایک ہی؟ کہا کہ یہ میرا علاج نہیں ہے، یہ کس کا علاج ہے؟ یہ قرآن کا علاج ہے۔ فاستغفر ربک، ان سورۃ النوح کے اندر اللہ رب العزت نے باقاعدہ اعلان کیا ہوا ہے کہ اپنے رب کے سامنے استغفار کرو تو اللہ رب العزت اولادیں دیں گا، بارشیں نازل فرمائیں گا اور مال و دولت سے نوازیں گا۔ بہت بہترین الفاظ اللہ رب العزت نے استعمال فرمائے۔
واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ معاف کرے گا. پھر اس کے بعد یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے کیا برسائیں گا؟ بارش کو نازل فرمائے گا. اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ پھر مال اور اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ، کیا مطلب اس کا؟ اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. کس کے ذریعے سے؟ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اموال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ تو دنیاوی اعتبار سے 3 چیزیں بیان فرمائی، آخرت کے اعتبار سے 4تھی چیز بیان فرمائی. اور اس کی برکت سے اللہ کل قیامت کے دن تمہیں ایسے باغات میں نازل فرمائے گا، ایسے باغات میں داخل کریں گا کہ جس باغات کے اندر کیا بہ رہی ہوں گی؟ نہریں بہ رہی ہوں گی. اور نہریں سورہ نوح کی تفسیر میں بتایا تھا، انہار کا لفظ استعمال کیا ہے. انہار یہ نہر کی جمع ہے. نہر کے معنی ایک نہر، انہار کے معنی 3 سے زیادہ نہریں. تو اس کا مطلب بہت زیادہ نہریں ہوں گی. اور وہ نہریں کیسی؟ پانی کی نہیں، کئی کی پانی کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر اور دودھ کی نہر ہوں گی. شراب پاکیزہ شراب. کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ بھائی جنت میں بھی پینے کا، پھر یہاں پینے کے کیا، یہاں پیے تو کیا مسئلہ ہے. جنت کی شراب کے اندر یہاں کی طرح بدبو نہیں آئیں گی، وہ پاکیزہ شراب ہوں گی. اور جنت کے اندر حدود نہیں ہے، جنت کے اندر رکاوٹیں نہیں ہے، جنت کے اندر پابندیاں نہیں ہے. یا وہ عیاشی کی جگہ ہے، عیش کرنے کی جگہ ہے. وہاں پر من چاہی زندگی ملیں گی. یہاں پر اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو کتنا شدت کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے. تو پریشان ہے، اپنا ایک معمول بنا لے، گناہ ہو یا نہ ہو، صبح شام 300 مرتبہ استغفار پڑھیں. صبح شام 300 مرتبہ استغفار پڑھیں گے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ. استغفر اللہ بھی کہوں، اتنا بھی کہہ دے کافی ہے. اے اللہ میری مغفرت فرما. استغفر اللہ کے معنی اے اللہ میری مغفرت فرما، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. اس کا اصل ترجمہ استغفر اللہ کا معنی میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. اتنا کہو صبح سے لے کے شام تک، کم سے کم 300 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ کی تو کوئی حد نہیں. درود پاک کی کثرت کرو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ جو تسبیح ہے نا، اس کو معمولی نہ سمجھو، یہ بہت جامع تسبیح ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کا جو لاسٹ میں جو حدیث لے کر آئے ہیں، اختتام، اپنی کتاب کا اختتام جس حدیث سے فرمایا ہے وہ یہی ہے: کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے، زبان پر پڑھنے میں ہلکے پھلکے ہیں، اور لیکن کل قیامت کے دن ترازو کے اندر ان کا وزن کیا رہے گا؟ بہت بھاری رہے گا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنی پیاری تسبیح ہے، کتنی پیاری تسبیح. تو کریں گے انشاءاللہ صبح سے لے کے شام تک روزانہ اس تسبیح کا اہتمام کریں گے. اور جن حضرات کی، میں کہہ رہا ہوں، جن حضرات کی عمر 50 سال کراس کر چکی ہے، ان کو تو شدت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، سختی کے ساتھ اس صورت پر عمل کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصتی کے وقت میں یہ صورت دی گئی تو گویا کہ یہ بتلایا گیا کہ جب بھی کسی کا رخصتی کا وقت آ جائے، داڑھی سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے، سمجھ جاؤ کہ آپ کیا ہے، بلاوا آ چکا ہے. بلاوا کیا آ چکا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ پوتے آ گئے، نواسے آ گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دادا بابا چلے جاؤ، ہم آ گئے، ابھی تمہارا نمبر ختم، تمہاری سلطنت ختم، تمہارا دور ختم، ہم آ گئے نا. اب ہمارے آنے کا مطلب کیا؟ تمہارے جانے کا وقت آیا ہے. دادا خوش ہوتا ہے، پوتا آیا، پوتا آیا. ابے خوش ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ آیا کا مطلب کیا؟ تو گیا. اب تیرے کو زیادہ محنت کرنی ہے، زیادہ عبادت کرنی ہے، قضا نمازیں پوری کر، جتنے چھوٹی ہے اس کو پڑھ لے، قرضہ لیا ہے ادا کر دے، وصیت کر لے، تیاری میں لگ جا ابھی.
کبھی بھی ٹکٹ کٹ سکتا ہے, کبھی بھی نمبر لگ سکتا ہے, کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے. سویا حضرت اٹھے ہی نہیں حضرت. اور باپ بھی جو ہے نا اس کے ابا کے جانے کے بعد, یعنی دادا ہے اس کے بیٹا, دادا کے جانے کے بعد دادا کا جو سگا بیٹا ہے وہ بیٹے کو زیادہ غم نہیں ہوتا, کیونکہ اس کی دل لگی کے لیے اللہ نے کیا بھیج دیا ہے, اس کا بیٹا بھیج دیا ہے. ہاں وہ گیا نا, ہو گیا ابھی ایک روم کیا ہو گیا, ابھی ایک کمرہ بولو نا خالی ہو گیا. ابھی تو کمرہ تو کسی کو ملتا ہے, دادا لوگ کے لیے ہال رہتا, کمرہ نہیں رہتا. دادا اور نانا لوگ کے لیے کیا رہتا ہے, بولو ہال رہتا. وہ ہال کے اندر اس کی منڈلی جمتی ہے, سارے پوتے نواسے سب وہی آتے, مشرہ وہی, سارے کارخانے وہی سے چلتے, اور بعد میں وہی سے جنازہ اٹھ کے چلا جاتا ہے. کمروں کس کے لیے؟ باپ خود جب گھر بناتا ہے نا یہ سوچ کے بناتا ہے کہ ابھی میرے بیٹے کا نکاح 1 مہینے کے بعد ہونے والا ہے, تو یہ بیڈ روم کس کے لیے, بیٹے کے لیے, کچن سب کے لیے, اور ہال ہال اس کے. یہ تجھ کو بیڈ روم سے ہکالا گیا تو ایک اسٹیپ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ابھی نمبر کہاں سے ہکالنے کا ہے, ہال سے ہکالنے کا ہے. اور جب ہال سے نکالا جائے گا تو زندگی سے نکالا جائے گا. 50 سال کی عمر ہو گئی, لگ جاؤ کام پہ. اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کی بہت پیاری تفسیر بیان فرماتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ان الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے. ایمان کس کا نام ہے, خوف اور امید کے درمیان کا نام ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جوانی کے اندر اللہ کا خوف غالب ہونا چاہیے, اور بڑھاپے کے اندر اللہ سے امید غالب ہونی چاہیے. جوانی کے اندر سوچ کے بیٹھا اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کریں گے, جو چاہے وہ کرو, وہ کرنے کی چاہ رہتی نا, خواہشات, اور ہڈیوں میں گودا رہتا ہے, دم رہتا ہے. یعنی کھانا کھانے کے لیے بمبئی جا سکتا ہے جوانی میں, احمد نگر جائیں گا اور دلی جائیں گا, کب, یہ جوانی میں. بڑھاپے میں ارے چھوڑ, گھر میں بھی اس سے اچھا ملتا, پھر وہ ساری خواہشیں ضرورتوں میں بدل جاتی ہے, پھر وہ ساری چیزوں کو سمیٹنے لگ جاتا ہے. تو خواہشوں کے دور میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے, اللہ کا خوف غالب ہونا چاہیے. اور جب بڑھاپا آ جائے تو گناہ کا جو مادہ ہوتا ہے نا, خواہشات کا, وہ کم ہو جاتا ہے, گناہ کی طرف دل بہت کم مائل ہوتا ہے. تو اس وقت میں اللہ کی طرف کیا ہونی چاہیے, امید غالب ہونی چاہیے. تو جوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی جوانی کے دور میں اللہ کا خوف غالب رکھو. کیا رکھو, اللہ کا خوف رکھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ اس سورت پر پوری زندگی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورت کا ترجمہ کرتا ہوں پھر بات ختم کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی, ورأیت الناس, تو اے نبی جی آپ لوگوں کو دیکھو گے, یدخلون فی دین اللہ افواجا, اللہ کے دین میں, اسلام میں فوجیں بنا بنا کر داخل ہو رہی ہیں. تو فسبح بحمد ربک, آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے, واستغفر, اور گناہوں کی معافی طلب کیجئے, انہ کان توابا, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. ایک جگہ بھی پورے قرآن میں جو ہے نا, ایک جگہ, ایک ٹکڑے میں بھی اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا, اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا, اللہ تم توبہ کرو گے اور اللہ قبول نہیں کرے گا. ایک جگہ بھی اللہ نے نہیں کہا ہے. صرف ایک جگہ ہے, صرف ایک جگہ 5ویں پارے کے اندر. اس میں اللہ رب العزت نے ایک شرط لگائی کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اگر تم نے شرک والا گناہ لے کر آیا نا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں. شرک کے علاوہ کچھ بھی لے کر آ جاؤ, میں تمہیں کیا کر دوں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. ما دون ذلک کا کیا مطلب, یہ شرک کے علاوہ کچھ بھی لے کر آ, اللہ کہتے ہیں میں چاہوں گا تو کیا کر دوں گا, معاف کر دوں گا. انہ کان توابا, اللہ کہہ رہے اللہ تو توبہ قبول کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, اللہ تو معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, کوئی توبہ کرنے والا تو ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ آئندہ جمعہ عشاء کی نماز کا جو وقت ہے 8:15 پہ ہوگا. جماعت کتنے بجے, 8:15 پہ. ابھی 8 بجے جماعت تھی آج,
کل سے اعلان ہوگا اور 8:15 جمع شروع کر دی جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ الف الف مرہ. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. جزا اللہ ان محمد ما اہل صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.